کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ حفیظ طائب کی لکھی ہوئی حمد کا شعر نمبر 6۔ طلب کے معنی ہیں چاہت یا محبت کے۔ اہل محبت کا مطلب ہے محبت کرنے والے لوگ یعنی عاشق۔ داغ داغ کا معنی ہے زخم کا نشان، زخموں کے نشان، داغ داغ زخموں کے نشان۔ ادا ناز شان۔ حشر بپا کا معنی ہے حشر قائم ہوا۔ مفہوم: اہل محبت خدا کی چاہت میں بے قرار ہیں اور اسی کی اداؤں سے دنیا میں حشر بپا ہے۔ تشریح: حفیظ طائب اردو کے ممتاز اور منفرد شاعر ہیں۔ انہوں نے حمدیہ اور نعتیہ شاعری کو فنی نزاکت اور روحانی لطافت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے ہاں خیالات کی پاکیزگی اور جذبات کی شدت پائی جاتی ہے۔ ان کے انداز بیان میں داخلی سوز اور عقیدت نمایاں ہوتی ہے۔ ان کی شاعری قاری کے دل میں محبت الہی اور عشق مصطفیٰ کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر ان لوگوں کی بات کرتا ہے جن کے دل عشق سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو محبت کرنے والے سچے عاشق ہیں وہ کسی ایسی ہستی کی تلاش میں ہیں جس نے ان کے دلوں کو تڑپا رکھا ہے، جس کی طلب نے ان کے دلوں کو زخموں سے چور کر دیا ہے۔ وہ دلوں میں دکھ اور فراق یعنی جدائی کے داغ لیے پھرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ کون ہے جس کے حسن، جلال یا ادا کی جھلک سے دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، حشر بپا ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے جس کے جلووں نے افق کو روشن کر دیا ہے۔ وہ کون ہے جس کی اداؤں نے ایک حشر بپا کر رکھا ہے۔ یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کی ایک جھلک، ایک تجلی کائنات کے لیے ایک حشر کی مانند ہے۔ اسی کے عشق میں اہل محبت سرگرداں ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن مجید میں خدا کا فرمان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا ترجمہ۔ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ خدا کے یہ سچے عاشق خدا کی محبت میں تلواروں سے کٹ جاتے ہیں، نیزوں میں پرو دیے جاتے ہیں، بے خوف و خطر آنکھ میں کود پڑتے ہیں۔ یہ کبھی گرم ریت پر آہد کی صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تختہ دار پر کلمہ حق بلند کرتے نظر آتے ہیں، کبھی خدا کی محبت میں اہل و عیال، مال و منال، رشتہ و پیوند اور وطن عزیز ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ بقول شاعر مجید امجد: سلام ان پر تہ تیگ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پر تہ تیگ بھی جنہوں نے کہا۔ تہ تیگ کا مطلب ہے تلوار کے نیچے بھی، تیگ تلوار کو کہتے ہیں اور تہ نیچے، تلوار کے نیچے۔ جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ الغرض خدا کے عاشق خدا کی محبت میں ہر تکلیف گوارا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ جان کی بازی لگانے کے لیے ہمہ وقت بے قرار رہتے ہیں۔ ان کا دل خدا کی محبت کی شدت میں داغ داغ یعنی بے قرار ہوتا ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ: کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین ناز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ کس کی اداؤں سے پوری دنیا میں ایک حشر بپا ہے۔ اداؤں سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات ہیں جو پوری کائنات میں پھیلی نظر آتی ہیں۔
ہر چیز میں اس کی صفت جمال کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے حسن کے جلوے افق افق پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا سے محبت کرنے والے جب کائنات کے ذرے ذرے میں محبوب حقیقی کے حسن و جمال کے جلوے دیکھتے ہیں تو خدا کی محبت میں اور زیادہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح دینوی عاشق محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر بے قرار و بے تاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح خدا کے عاشق کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں انہیں محبوب حقیقی کے جلوے، اس کا جمال اور اس کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ سمندروں، پہاڑوں اور دریاؤں میں اس کا جلال نظر آتا ہے، خوبصورت پھولوں اور سرسبز وادیوں میں اس کا جمال نظر آتا ہے، چاند، سورج اور ستاروں میں اس کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں۔ الغرض پوری کائنات میں اس کے جلووں کا حشر بپا ہے، جیسا کہ ارشاد بالغ تعالیٰ ہے، کلو یوم ہوا فی شان، سورہ رحمان آیت نمبر 29 کا ترجمہ۔ ہر روز اس کی شان جدا ہے، ہر روز خدا کی ادا اور اس کی شان نرالی ہوتی ہے۔ ہر شے میں خدا کی جلوہ گری اور اس کی صفات و تجلیات کا اظہار ہے، ہر زمانے، ہر دور، ہر روز اور ہر وقت۔ خدا ایک نئے انداز اور ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ محتاج کو غنی کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے۔ وہ موت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، کسی کو پست کرتا ہے، کسی کو بلند کرتا ہے۔ الغرض ایک حشر اصغر کا ساماں ہوتا ہے۔ اس کی نوازشیں اور اس کا لطف و کرم ہر آن اور ہر لحظہ تمام مخلوقات پر سایہ فگن رہتا ہے۔ سایہ فگن رہتا ہے، شائع ہوا رہتا ہے۔ ہر روز خدا کی قدرت کے کرشمے اور اس کی کاریگری اہل محبت کو مزید دیوانہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے پانے کے لیے اس کی طلب اور چاہت میں بے قرار ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ایک دنیا دار عاشق اپنے مجازی محبوب کی طلب اور چاہت میں سرگرداں رہتا ہے، اس کے دیدار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار و بے تاب ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے عشاق اور صوفیہ اپنے محبوب حقیقی کی طلب میں جنگلوں، وادیوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اس کے جلوہ حسن کو دیکھنے کے لیے بے تاب و بے قرار رہتے ہیں۔ بقول شاعر خواجہ میر درد، تجھی کو جو جہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیاوی علائشوں، کثافتوں اور خواہشوں کے غبار سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب اس مقصد کے لیے ہزار بار ریاضت و مشقت اور مراقبے کو کرتے ہیں۔ تصوف کی روح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کل ہے اور انسان جز ہے۔ جز ہمیشہ اپنے کل سے ملنے کے لیے اسی طرح بے قرار رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عاشق اللہ سے ملاقات اور اس کے دیدار کے لیے ہمیشہ بے قرار و بے تاب رہتے۔ بقول نصیر الدین نصیر، سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح، وہ کہیں صحیح۔ شعر میں داغ داغ اور افق افق کی تکرار سے شعر کا صوتی حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ یہ سنت تکرار کا خوبصورت استعمال ہے۔ شعر کا استفہامیہ انداز اپنے اندر تجسس لیے ہوئے ہے جو انسان کو غور و فکر پر مائل کر۔ اس طرح سے شعر نمبر 6 کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ پسند آنے کی صورت میں آپ لائک اور شیئر ضرور کی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے التجا ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔